الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ ایک بار پھر جامعۃ المدینہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور طلباء علم دین کی صحبت اختیار کرنا نصیب ہوا۔ اس وقت ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں واقع جامعۃ المدینہ کی عالی شان عمارت میں اہم ترین درجہ جسے دورہ حدیث کا درجہ کہتے ہیں اس میں حاضر ہیں۔ دورہ حدیث میں ہونے والے اس بیان میں میں سوچتا رہا کہ کیا بیان کیا جائے۔ آخر کار یہ ذہن بنا کہ اب عن قریب آپ فارغ التحصیل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ایک تعداد تدریس کرنے مسائل بیان کرنے کے لیے ذہن بناتی ہو، تخصص کا مفتی بننے کا ذہن ہو، اور ہمیں ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے پیچھے چلنے کی امیر اہل سنت نے تاکید فرمائی ہے۔ اب مسائل کو سمجھنا، مسائل کو سیکھنا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں امام اہل سنت کے پیچھے چلنے کے لیے امیر اہل سنت نے فرمایا ہے۔ جب امام اہل سنت کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے فقہ میں کس کو اپنایا ہے تو بلا تعامل یہ نظر آتا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو امام اہل سنت نے اختیار فرمایا۔ آپ پہلی جلد کا جو رسالہ ہے، پہلا ہی رسالہ ہے امام اہل سنت کا رسم المفتی کے حوالے سے، اس میں بھی آپ نے قول امام کے متعلق سمجھایا ہے کہ قول امام پر فتویٰ دیا جائے، اور چند ایک مسائل سے کے علاوہ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ اور جب دونوں بزرگوں کے فتوے کو یکجا دیکھتے ہیں نا، یعنی یہ دیکھا جائے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو فقہی جزیہ تھا، جو آپ کا جو بیان کردہ مسئلہ تھا، جب اس کو امام اہل سنت بیان کرتے ہیں تو ایک لطف اور سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب دونوں اماموں کو پڑھتے ہیں ایک جگہ پر۔ مثال کے طور پر اس وقت میرے سامنے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد ہے، اور
اس کے صفحہ نمبر 312 پر جنازے سے متعلق ایک مسئلے میں، اور یہ مسئلہ جنازے کی تکرار سے متعلق ہے. تو پہلے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ابن ماجہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے راوی، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. یہ حدیث پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل کی. اوپر بھی کافی روایتیں نقل کی ہیں، میں اصل اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں وضاحت فرماتے ہیں، اب اگر نماز جنازہ میں تکرار کی اجازت دیتے ہیں تو لوگ تصویف و کسل کی گھاٹی میں پڑیں گے، کہیں گے کہ جلدی کیا ہے، اگر ایک نماز ہو چکی ہم دوبارہ پڑھ لیں گے. اس تقدیر پر اگر لوگوں کا انتظار کیا جائے تو جنازے کو دیر ہوتی ہے، اور جلدی کیجئے تو جماعت ہلکی رہتی ہے، اور دونوں باتیں مقصود شرع کے خلاف. لا جر مصلحت شرعیہ اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ تکرار کی اجازت نہ دیں. جب لوگ جانیں گے کہ اگر نماز ہو چکی تو پھر نہ ملے گی، اور ایسے افضال عظیمہ ہاتھ سے نکل جائیں گے تو خائی نہ خائی جلدی کرتے حاضر آئیں گے، اور میت کے فائدے اور اپنے بھلے کے لیے جلد جمع ہو جائیں گے، اور شرع مطہر کے دونوں مقصد با احسن وجوہ رنگ ظہور پائیں گے. یہ آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل کیا کہ جنازے کی تکرار نہ ہونے کی. یہ آپ نے بڑی پیاری وجہ بیان کی. آگے ان کی محبت دیکھیے امام اعظم سے. الحمدللہ یہ ایک ادنا شمع ہے اس عالم ربانی حکیم کی نظر حقائق کا جو مصداق اعلی عظیم بشارت والا اس حدیث صحیح کا ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم سوریا پر معلق ہوتا تو اولاد فارس سے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے، اور اس سے مراد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں. فرماتے ہیں امام اعظم کے بارے میں کہ جن کی رائے منیر و نظر بے نظیر تمام مسائل شرعیہ کو محیط و جامع، اور مومنین کے لیے ان کی حیات و موت میں خیر محض و نافع. اب اس فتویٰ کو سامنے رکھ کر چند ذہن میں باتیں آئیں. اول یہ کہ اتنی پیاری تحقیق کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت برملا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ تحقیق میں نے امام اعظم سے لی ہے، اپنی طرف نسبت نہیں کی. اور الحمدللہ کہہ کر یہ جو مسئلہ بیان کیا اس کا صحرا آپ نے امام اعظم کے سپرد کر دیا کہ یہ وہاں سے میں نے لیا ہے. اس میں ہمارے لیے یہ ایک مدنی پھول ہے کہ اپنے اچھے کاموں کی نسبت اپنے بزرگوں کی طرف کر دینی چاہیے. یہ میں نے کیا اس کے بجائے کر دینی چاہیے. اور اس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ نے حدیث پاک بھی نقل کی. اللہ تعالی ہم سب کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی حوالے سے پھر میں نے سوچا تھا کہ آج کچھ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان کیا جائے. اور چونکہ ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ ہم فتاوی رضویہ کو سامنے رکھ کر کسی نہ کسی موضوع کو لیتے ہیں تاکہ اس سے امیر اہل سنت کی خوشی بھی مل جائے
کہ مجھ سے محبت کرنے والے یہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہی چل رہے ہیں، اور آج امام اعظم کو لینے کی یہ بھی ایک نیت تھی کہ اعلیٰ حضرت خوش ہو جائیں کہ میں جس امام کے پیچھے ہوں مجھ سے محبت کرنے والے اسی امام کے پیچھے پیچھے چل رہے، اسے محبت کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ عز و جل ان بزرگوں کی خوشی میں ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا نصیب ہوگی، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کے صدقے میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اس کے حبیب کے صدقے میں۔ حضرت سیدنا ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، امام اعظم خوبصورت چہرے اور ستھرے کپڑوں والے، اچھی خوشبو والے، بہت کرم فرمانے والے اور اپنے بھائیوں کی مدد فرمانے والے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عابد و زاہد، اللہ عز و جل کی معرفت اور اس کا خوف رکھنے والے تھے، اپنے علم سے ہمیشہ رضا الہی تلاش کرتے۔ یہ چند امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مدنی پھول بالخصوص میرے جامعہ کے طلبہ اسلامی بھائیوں کے لیے نکال کر لایا تھا، اور یہ مدنی پھول دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ حکایتیں اور نصیحتیں کے صفحہ نمبر 312 سے امام اعظم کا جو بیان شروع ہو رہا ہے وہاں سے کچھ میں نے مواد نکالنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ یہ پتہ چلا کہ امام اعظم ستھرے کپڑوں والے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، وجاہت تھی آپ میں، خوشبو اچھی استعمال فرماتے تھے، بہت کرم والے تھے، کثرت کے ساتھ قرضہ دیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے تھے، کثرت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست معرفت، خوف اور اپنے علم سے ہمیشہ رضا الہی تلاش کرتے تھے۔ یہ چند مدنی پھول ہیں جو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اس حصے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے اور بامروت تھے۔ یہ کئی بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے احوال پڑھیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت ہے، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی، اسی طرح ہمارے جو احادیث مبارکہ کے امام ہیں، امام بخاری، امام نسائی، امام مسلم اور دیگر جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، دیگر تفاسیروں کے امام لے لیجئے۔ مزید آپ نے جن جن بزرگوں کے عشاق کے واقعات پڑھے، جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اب تک دورہ حدیث تک پہنچتے پہنچتے، جن عشاق کے کتابیں آپ کے ہاتھ میں آئی ہیں، چاہے وہ فقہ سے متعلق ہو، اصول سے متعلق ہو، تفسیر سے متعلق ہو، حدیث سے متعلق ہو، اگر آپ اور ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، دیکھیں تصنیف اور صاحب تصنیف ان دونوں پر نظر ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ عموماً ہم جو تصنیف پڑھتے ہیں اس کے مؤلف اور اس کے مصنف کی حالات سے باخبر نہیں ہوتے، باخبر ہونا چاہیے، بلکہ حدیث پڑھنے والے کو تو اسماء اور رجال کا ایک پورا علم ہے، یہ اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے محدثین نے سیرت پر کس قدر کام کیا، سیرت پر کس قدر کلام کیا، اور سیرت کو کس قدر اہمیت دی، اور کسی شخص کی سیرت، اس کے کردار اور اس کی تصنیف اور اس کے بیان پر کس قدر دال ہے، اس کو اہل علم طبقہ بڑی ہی وضاحت سے سمجھ سکتا ہے۔ جیسے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخص سے حدیث لینے گئے، اور دیکھا کہ وہ اپنے جانور کو قریب بلانے کی کوشش کرے جبکہ اس کے دامن میں چارہ نہیں تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ لوٹ گئے کہ جو ایک جانور سے دیانت نہیں کر رہا وہ دیانت داری کے حدیث کیا بیان کرے گا۔ دیکھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جسے حدیث لینے گئے
اس کی سیرت کو سامنے رکھا. اس طرح کے کئی کتابوں میں مضامین موجود ہے کہ سیرت کا بڑا ہی گہرا تعلق ہوتا ہے اور ہماری عموماً سیرت پر نظر نہیں ہے. اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سیرت ہے, بزرگوں کی ایک سیرت ہے. صاحب قدوری کی سیرت آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح جو ہدایہ جنہوں نے لکھی ان کی سیرت دیکھ لیجئے. خود امام اعظم کی سیرت دیکھ لیجئے. دیگر جو امام شامی, علامہ شامی گزرے, خود میرے آقا اعلی حضرت گزرے, اسی طرح دیگر ائمہ دین گزرے, ان کی سیرت دیکھ لیجئے. فقہ کی کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا نماز ہو گئی, نماز ہو گئی. جو بالخصوص فقہ کے جہاں متن ہے وہاں پر آپ اس بات کو دیکھیں گے, ہو گیا, فرض ادا ہو گیا, نماز ادا ہو گئی, یہ ادا ہو گئی, یہ ادا ہو گیا. یہ جانتے تھے کہ فرض کہاں ادا ہو رہا ہے, واجب کہاں ادا ہو رہا ہے, سنت کہاں ادا ہو رہی ہے, مستحب کہاں ادا ہو رہا ہے, کون سا عمل ہم پر فرض ہے, کون سا عمل کرنے سے ادا ہو گیا. واجب الادا کا مسئلہ الگ سے کیا, فرض ادا ہو گیا, یہ ادا ہو گیا, یہ کام ہو گیا, یہ کام, یہ سب سمجھتے تھے. انہوں نے ہمیں کتابوں میں لکھ کر بیان کیا, جنہیں پڑھ کر ہم سمجھے کہ اچھا یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, واجب کی یہ قسمیں ہیں تو یہ اس قسم میں, یہ فرض ہے تو فرض کی ان قسموں میں ہے, یہ سنت ہے تو سنت کی اس قسم میں ہے. یہ ساری قسمیں بھی انہوں نے ہم کو بیان کر دی ہیں جو آج ہم بیان کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بیان تو کر دیا کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, لیکن جب ان کی سیرت پر دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی سیرت کو صرف فرض اور وجوب تک نہ رکھا بلکہ اب سنت و مستحبات تک ان کی سیرتوں پر عمل پایا جاتا ہے. یہ جانتے تھے, یہ بزرگان دین, ائمہ مجتہدین اور محدثین یہ سب جانتے تھے کہ اس پر عمل کر لیا ختم ہو گئی بات, اس پر عمل کر لیا ختم ہو گئی بات. یہ پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, لکھتے تھے, لکھواتے تھے, یہ فتاوا دیتے تھے, فتاوا لکھواتے تھے, یہ اپنی صحبت سے نوازتے تھے, یہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن پوری رات عبادت بھی کرتے تھے. ان کے وضو پر ہمیشگی, ان کی قرآن کی تلاوت پر ہمیشگی, کثرت سے تلاوت قرآن مجید, کثرت سے روزے, کثرت سے نوافل, کثرت سے تہجد, کثرت سے اشراق چاش کے نوافل. اس طرح جس کو ہم نفلی عبادت کا نام دیتے ہیں, اگرچہ ہمارا یہ ذہن بعض اوقات بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں کریں گے تو کیا, یہ بھی تو افضل ہے, یہ بھی تو افضل ہے, یہ بھی تو افضل ہے. افضل اور مفضول کی بحث میں ہم اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ بعض اوقات اس بحث میں ہم بہت کچھ اپنا ہی نقصان کر جاتے ہیں. اور کئی ایسے اوقات ہیں ہمارے جن اوقاتوں میں ہم ان عبادات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جن عبادات کو ہم نے صرف نفلی اور مستحب کہہ کے ترک کر دیا. اور اس اوقات کے اندر جس اوقات میں ہم یہ نفلی عبادات اور یہ ریاضتیں اور یہ مجاہدے کرتے, ہم نے آپس کی گفتگو اور آپس کی صحبت وہ وقت ضائع کر دیا. مطالعہ ہمارے بزرگ بھی کرتے تھے, روایتیں وہ بھی بیان کرتے تھے, بلکہ آپ اور ہم نے کیا روایتیں بیان کی, آپ کو اور ہمیں کتنے متن حدیث یاد ہیں. اگر متن حدیث یاد ہے تو اس میں اسماء اور رجال پر ہماری کتنی دسترس ہے, اس حدیث کے راوی کتنے ہیں اور کس کس راوی کی سیرت میں کیا ہے, اس نام کے کتنے لوگ گزرے اور کس قدر کن لوگوں کے پر کتنی قلمیں چلی. ہمارا اسماء اور رجال کے بارے میں کتنی معلومات ہے, متن حدیث کے بارے میں ہماری کتنی معلومات ہے. ان کو لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. تو اتنی حدیثیں یاد کرنا, اگرچہ وہ ان کے حافظے بھی تھے, لیکن حافظے ہمارے اعلیٰ حضرت کا بھی حافظہ کا کمزور تھا. اعلیٰ حضرت کا دور کتنا پرانا ہے, چلے آپ 6 صدی یا 3 یا 2 صدی کی بات کریں, 60 ہجری کی, 150 ہجری کی بات کریں, امام اعظم کی بات کریں, 200 ہجری کی بات کریں, تو کیا میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت کا حافظہ کے کمزور تھا؟ کون سی عبارت کس کتاب کے کس صفحے کی کس سطر پہ لکھی ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت یہ املا کرواتے تھے. جا کر دیکھ لیجئے, اس کتاب پر لکھا ہوگا, جا کر دیکھ لیجئے اس کتاب کے اس صفحے کی اس سطر کے پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. یہ حافظہ امام اہل سنت کہتا ہے, یہ تو آپ کو علم میں ہوگا نا, یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اس حافظہ تھی نا. ان کے بعد الحمدللہ صدر الشریعہ ہے, صدر الشریعہ کا حافظہ خود بار شریعت, یہ ان کے حافظے پر دال ہے.
सदुल अफाजिल का हाफजा कैसा था? खुद मोहद्दिस आजम पाकिस्तान सरदार अहमद साहब का हाफजा कितना मजबूत था। ऐसे कई बुजुर्गान दिन गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह जिनके हाफजे हम बयान करते हैं। तो ये एक तो जहन खत्म कर दिया जाए कि वो जो हाफजे थे वो नहीं आ सकते, उनको हाफजा भी मेरे रब ने दिया, हम भी रब से सवाल करते हैं हमें भी ऐसा अच्छा और उम्दा हाफजा अता फरमा दे। हम याद तो करें वो किस फजूलियात से बचते थे, ला यानी कामों से बचते थे कि हुस्न इस्लाम से है कि बंदा ला यानी कामों को तर्क कर दे, जिन कामों का कोई मकसद नहीं है, ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा है, वो ला यानी कामों को तर्क करके फिर कसरत इबादत, कसरत नवाफिल। खुद इमाम आज़म अबू हनीफा पूरी पूरी रात इबादत करते, कुरान पाक की तिलावत करते, बल्कि हजरत सैयदना हम्माद बिन अबी सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते इमाम आज़म अबू हनीफा सारी रात बेदार रहकर गुजारते। हजरत सैयदना अली बिन यजीद सदाई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा कि वो माह रमजान में 60 बार कुरान पाक खत्म फरमाते, रोजाना दिन रात में एक एक बार। ये रमजान में इनका मामूल था। हजरत सैयदना शरीक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हजरत सैयदना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा खामोश और हमेशा मुतफक्किर रहते और लोगों से बहुत कम बात करते। ये एक ऐसा मदनी फूल है कि इस पर जिसको भी देखा ना सीरत के इस पहलू पर, कम बात करना और मुतफक्किर रहना, दायमुल फिक्र जिसके कहते हैं। बाज बुजुर्ग हमारे दायमुल फिक्र गुजरे हैं, मुतफक्किर रहा करते थे, गौर तफक्कुर करते थे रिवायतों पर, आयतों पर, और इसके बेशुमार फवायद हासिल होते हैं। इसकी दूसरा फायदा यह होता है कि इससे वक्त बहुत मिलता है कुदरती तौर पर। आप और मैं चले नियत करते हैं इंशाअल्लाह ताला 30 दिन की नियत कर लें। जितने मेरे तलबा और असतिज़ा या मदनी चैनल के नाजरीन में अगर कोई सुन रहा है, 30 दिन की नियत करें कि 30 दिन तक मैं खामोश रहूंगा। नियत करें, क्या आ रहा है, जेब में पेट रखें, जरूरत की बात लिख कर लें। 30 दिन कौन कौन नियत करता है? 30 दिन की नियत करते हैं, ठीक है। 30 दिन की नियत करते हैं, मैं भी नियत करता हूं। अब इसमें यह भी नियत कर लेते हैं कि जब हमारी ये नियत टूटेगी, महसूस हो जाएगा कि नियत अब टूट गई, वहां से 30 दिन फिर शुरू कर देंगे, हत्ता कि मैं इसका आदी बन जाऊं। हरज तो नहीं है नियत करने में, अच्छी चीज है ना, कम बात करना, इससे फवायद हासिल होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इससे आप देखेंगे संजीदगी आएगी, हाफजा मजबूत होगा, मुत्ताले का वक्त मिलेगा, याद जल्दी हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो हिकमत और दानाई नसीब होगी, और वो काम जो कई बरसों में नहीं कर सके हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखिए ये अक्ल का तकाजा भी है कि अपना ऐसा जदवल होना चाहिए। खुद इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है कि आप बहुत ज्यादा अक्लमंद थे, आप बहुत ज्यादा अक्लमंद थे, और अक्ल का तकाजा है कि इन चीजों पर गौर किया जाए, कौन सी बात कब करनी है ये देखा जाए। जैसे कि मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में एक जगह लिखा है, किसी आकिल की अक्ल के बारे में उसकी मुनासिब मौके पर खामोशी और सुकून और नीची नजर और बर महल हरकत से अंदाजा लगाया जा सकता है। इब्न जोजी, मुहद्दिस इब्न जोजी ने लिखा है कि किसी शख्स की आकिल की अक्ल के बारे में अगर देखना हो तो मुनासिब मौके पर खामोशी और सुकून और नीची नजर। तो नजरें नीची रखना ये हमारे बुजुर्गों का एक ये मदनी पुल रहा कि नजरें नीची रखने में कोई हरज नहीं, नजर नीची रखने में क्या हरज है।
اور برمحل حرکات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. عقل مند اپنے فیصلے میں خواہ کھانے پینے کے معاملے میں یا کسی قول و فعل کے معاملے میں اس امر کو اختیار کرے گا جو انجام کے معاملے میں اعلیٰ ہوگا، اور جس چیز سے نقصان ہوگا اس کو ترک کر دے گا اور اس کام کی تیاری کرے گا جس کا پورا ہونا ممکن ہو. تو عقل مندی کی یہ چند علامات محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ متفکر تھے اور خاموش رہتے تھے کیونکہ آپ بہت عقل مند تھے، بہت زیادہ ذہین تھے. آپ کی ذہانت کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اگر نصف اہل زمین کی عقلوں سے امام اعظم کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو بھی آپ کی عقل زیادہ ہوگی. اور آپ کے عقل کے باب میں ہی میں نے پڑھا تھا اور اس کو حکایت و نصیحتوں میں بھی پڑھا کہ سیدنا خطیب بغدادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم آپ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں، آپ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں کہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط کریں جو انہیں دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے. دیکھیں یہ امام اعظم کی سمجھداری اور عقل کے باب میں لکھا گیا ہے. ہمارے محدثین ہمارے ائمہ کا ایک بڑا پیارا مزاج ہوتا تھا، کون سی بات کہاں اٹھا کر کس درجے پر اور کس مقام پر یہ فٹ کر دیتے تھے. اب یہ بات غیبت کی ہے، بات غیبت کی ہے، بات گناہوں کی ہے، بات ایسے افعال کی ہے جو انسان کو نقصان دیتے ہیں، لیکن اسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سمجھداری آپ کی عقل و ذہانت کے باب میں نقل کیا گیا کہ ذہانت، عقل اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے، اور امام اعظم نے اس کو اختیار کیا کہ اپنی نیکیوں پر کسی ایسی چیز کو آپ نے مسلط ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ میری نیکیاں کسی اور کے اکاؤنٹ میں کیسے ڈال دے گی. ایسا کون سا اکاؤنٹ ہے کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراؤں اور وہ براہ راست کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلا جائے؟ یہ تو کوئی اکاؤنٹ پسند نہیں کرے گا. لیکن اپنا اکاؤنٹ نمبر کون بتاتا ہے؟ اپنا بیلنس کون کس کو بتاتا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی، عقل مندی یہ ہے خاموشی اختیار کی جائے. اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ ذہانت تھی کہ آپ خاموش تھے اور متفکر رہتے تھے، غور و تفکر کرتے تھے. یہ آپ کی عقل مندی کی علامت ہے. عقل کی اہمیت پر کچھ عرض کرتا چلو. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے پر برتری کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عقل کے ذریعے. میں نے عرض کیا اور آخرت میں؟ آپ نے فرمایا عقل کی وجہ سے. میں نے پوچھا کیا ان کو اعمال کے حساب سے بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا عائشہ جس قدر ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو جس قدر عقل عطا ہوئی اس کے مطابق عمل کرتے اور جس قدر عمل کریں گے اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا. عقل. ایک شخص کے بارے میں کتاب میں لکھا تھا کہ اسے پیدل حج کا ارادہ کیا، پیدل حج کا ارادہ کیا، پیدل چلنے لگا، اس کا ذوق تھا. اس کو کسی نے کہا کہ تم پیدل تو حج کر رہے ہو، یہاں سے پیدل چلو، کیا ہی بہتر ہوتا کہ تم جلدی مکے پہنچو، اپنی عقل کا استعمال کرو، جلدی مکے پہنچو گے تمہیں ہر رکعت پر 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا. عقل کا استعمال کرو. ایک شخص ٹیک لگا کر مسجد میں بیٹھا ہے کہ جناب جب جماعت کھڑی ہوگی تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. جماعت کھڑی ہو کر وہ تیسری چوتھی صف میں کھڑا ہو گیا اور ایک شخص پیچھے سے آیا اور آتے پہلی صف کے اندر اس نے جگہ بنا لی اپنی. عقل کا اگر استعمال کرنا ہم سیکھ جائیں تو کئی نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان اور بر وقت بندہ نیکی کر جاتا ہے. عقل کا استعمال، عقل کا استعمال یہ بھی ایک فن ہے میٹھے اسلامی بھائی.
اور یہ اللہ کی عطا ہے. ذہانت، عقل مندی، تدبر، حسن تدبیر، یہ سب اللہ کی عطائیں ہیں. یہ مطلب عطا ہوتی ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی ایک عمارت زیر تعمیر تھی، تو اس کی دیوار میں ایک سوراخ تھا. اس سوراخ کے اندر ایک پرندے کا بچہ گر گیا. اس سوراخ میں ایک پرندے کا بچہ گر گیا. یہ سوراخ 3 انچ گہرا اور 4 انچ لمبا اور 1.5 انچ چوڑا تھا. اب وہاں جو مزدور کام کرتے تھے، اب یہ کوشش کرے پرندہ نکال دو، پرندہ نکالنے کے لیے ہاتھ ہی نہ جائے. اب اتنے سے چھوٹے سوراخ میں پرندہ نکالنے کے لیے ہاتھ کیسے جائے گا؟ اتنے ایک عقل مند بچہ آیا. عقل مند بچہ آیا، اس نے کیا کیا کہ ایک ریت لی، وہاں جو ریت پڑی تھی ریت دیتا اور اس سوراخ میں ڈالتا گیا. ریت دیتا سوراخ میں ڈالتا گیا، ریت یہاں تک کہ وہ سوراخ کو بھرتا گیا اور پرندہ اوپر آتا گیا. جیسے ہی پرندہ اوپر آ گیا، سوراخ کے منہ پر اس نے وہ پرندہ لیا اور باہر نکال دیا. کیسے؟ عقل کا استعمال. عقل کا استعمال کر کے اس سے پرندے کو بچا لیا نا. جیسا کہ آپ نے اس عورت کے بارے میں ایک مشہور روایت بیان بھی کی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، کہ ایک عورت نے کنویں سے پانی پیا. اب کتا پیاسا نظر آیا. اب اس عورت نے دیکھا کہ اس کو اب کتا کیسے پانی پیے، کتے کو کیسے اتارے گی کنویں کے اندر. اس نے اب وہاں اس نے اپنے عقل کا استعمال کیا کہ اپنا موزہ اتارا، موزے کو کنویں میں ڈالا، کنویں سے موزے میں پانی لیا اور پیاسے کتے کو پلایا. اپنی عقل کے استعمال سے پیاسے کتے کی پیاس بجھائی. اس پیاس بجھانے کے اجر پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. مشہور روایت ہے، یہ آپ نے بھی بیان کی ہوگی، آپ نے بھی سنی ہوگی. یہاں عقل کا استعمال ہے، ذہانت کا استعمال ہے. اور ہمارے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ذہین تھے، عقل مند تھے. یہی یہاں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا. یعنی آپ اتنے ذہین تھے امام اعظم ابو حنیفہ کہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت لکڑی کی سیڑھی پر چڑھی. اب وہ راستے میں تھی کہ اس کے شوہر نے کہا اگر اوپر چڑھے گی تو طلاق، نیچے اترے گی تو طلاق. اب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مسئلہ آیا کہ اب اس عورت کو بچائیں کیسے. تو آپ نے فرمایا کہ لکڑی کی سیڑھی اس کو اٹھاؤ، اٹھا کے نیچے رکھ دو، عورت سمیت، یہ بچ جائے گی. عقل کا استعمال. امام اعظم نے اسی طرح ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں رمضان میں دن میں اپنے بیوی کے قریب جاؤں گا. اب کھانے کو تو قسم کھا لی، اب کیا کرے؟ اب اگر روزہ چھوڑتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، روزہ رکھ کر دیتا کفارہ اور دیگر گناہ. اب یہ کرے کیا؟ امام اعظم کے پاس مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا اس کو بولو کہ بیوی کو لے کر سفر کر جائے. عقل کا استعمال. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مسئلہ پیش ہوا، بڑا مشہور مسئلہ تھا. ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر میرے سوا کوئی اور عبادت نہ کرے ورنہ میری بیوی کو طلاق. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیسے اس کی بیوی بچائی کہ مطاف کو خالی کر دو. یعنی سارے فقہا کی عقلیں آپ نے پڑھا ہوگا، سلنڈر ہو گئے نا کہ کیسے بچے گی اس کی بیوی، ایسی کون سی عبادت دے دے کہ اس کو کوئی نہ کرتا ہو. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے ماشاءاللہ ہمارے غوث پاک ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مطاف خالی کروا اور اس کو بولو کہ طواف کرے، اس وقت سوا اس کے اور کوئی اس عبادت میں مصروف نہیں ہوگا. اس طرح اس کی بیوی بچ جائے گی. اتنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک اور مسئلہ پیش ہوا کہ ایک عورت
اپنے شوہر کے پاس پانی کا پیالہ لے کر پہنچی تو شوہر نے کہا کہ نہ اس کو پیو گی، نہ کسی کو دو گی، نہ اسے پھینکو گی، اگر یہ کیا تو طلاق۔ اب امام اعظم اس کی بیوی بچہ نہیں ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کپڑا لے اور پانی کوزے میں ڈالے اور اس کو جذب کرے۔ جب کپڑا پانی جذب کر لے گا تو اس میں نہ پھینکنے کا رہا، نہ دینے کا رہا، نہ پینے کا رہا۔ اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ مسائل کے جواب عطا فرماتے تھے۔ بڑا پیارا انداز تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کبھی اپنے مسئلے کے بیان پر افسوس ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک اپنے اجتہادی مسئلے بیان کرنے افسوس ہوا، وہ یہ تھا کہ ایک عورت مر گئی، اس کے حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو آپ نے فتویٰ دیا کہ اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے۔ افسوس صرف اس بات پر تھا کہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ بچہ زندہ نکلے گا کہ مردہ نکلے گا، اس پر میں نے ایک مردہ کو تکلیف دینے کا فتویٰ دیا۔ تو جس نے مسئلہ پوچھا بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا امام وہ آپ کی خطا نہیں تھی، آپ پر فضل تھا، وہ بچہ جو نکلا تھا وہ میں خود ہوں۔ کتنا بڑا عالم بن گیا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، بے شمار رحمتیں ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت پر ہیں۔ ان کی ذہانت اور ان کی عقل کے بارے میں کیا بیان کروں۔ فتاوی رضویہ پہلی جلد کے صفحہ نمبر 145 پر میرے آقا اعلی حضرت نقل کرتے ہیں، خطیب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے راوی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ حدیث کی تفسیر اور اسے پائے جانے والے فقہی نکات کی جگہوں کا علم رکھتا ہو۔ اتنی پیاری فقاہت تھی۔ آپ کے استادوں میں حضرت امام آمش اب ان کے پاس حاضر تھے تو انہوں نے ان سے کچھ مسائل دریافت کیے امام اعظم سے۔ ان سے کچھ مسائل پوچھے گئے امام اعظم کے ان استاد سے، یہ آپ کے مشائخ میں شامل ہے، استادوں میں شامل ہیں۔ تو امام اعظم سے فرمایا تم ان مسائل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو امام اعظم نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یہ جواب کہاں سے اخذ کیے؟ عرض کیا آپ کی انہی احادیث سے جو آپ سے میں نے روایت کی، اور متعدد حدیثیں ماں سندوں کے آپ نے بیان کر دی۔ اس پر آپ کے استاذ نے فرمایا کافی ہے، میں نے 100 دنوں میں تم سے جو حدیثیں بیان کی وہ تم 1 ساعت میں مجھے سنائے دے رہے ہو، مجھے علم نہ تھا کہ ان حدیث پر تمہارا اس قدر عمل بھی ہے۔ اے فقہا تم طبیب ہو اور ہم عطار ہیں، اے مرد کمال تم نے دونوں کنارے لے لیے۔ یہ آپ کے استاد آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے امام اعظم سے فرمایا آپ پر تو وہ علم منکشف ہوتا ہے جس سے ہم سبھی غافل ہوتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا جو ابو حنیفہ کی مخالفت کرے اس سے اس کی ضرورت ہوگی کہ مرتبے میں ابو حنیفہ سے بلند اور علم میں ان سے زیادہ ہو، ورنہ ان کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ کتنی پیاری بات کی۔ اچھا اب یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سفیان ثوری اور اس کے علاوہ کئی اور بزرگ ہیں ہم اثر ہیں، اور ہم اثر کے معاملے میں ہمارے ماحول اس سے مختلف ہے۔ ہمارا ہم اثر کی ہم تعریف کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، بلکہ لجاتے ہیں، شرماتے ہیں اور آر کرتے ہیں، اور ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی یہ ہم اپنے ہم اثر کی تعریفیں بیان کرتے تھے۔ ایک اور امام فرماتے ہیں عورتیں آپ کا مثل پیدا کرنے سے عاجز ہیں، آپ کو علم میں ذرا بھی تکلف نہیں۔ یہ امام اعظم کے فضائل پہ ہمارے فقہا، ہمارے ائمہ، ہمارے محدثین کے اقوال ہیں، جسے ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ابو حنیفہ سے زیادہ صاحب عقل عورتوں کی گود میں نہ آیا۔
یعنی جہاں میں کسی کی عقل ان کی مثل نہیں. اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اگر ابو حنیفہ کی عقل ان کے زمانے والوں کی عقل جمع کی جائے تو ان سب کی عقلوں کے مجموعے پر ان کی عقل غالب آ جائے. اس قدر آپ ذہین تھے, اس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی. تو عقل کے استعمال پر تھوڑا سا میرا یہ ذہن تھا کہ میں عرض کر دوں کہ ہر اسلامی بھائی غور کرے اپنی عقل کو استعمال کرنے کی, اپنی عقل کو درست سمت میں استعمال کرنے کی, تاکہ ہمیں اس کے فوائد نصیب ہوں, ہمیں اس کا ثمرات نصیب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی آلہ اور سامان ہوتا ہے اور بے شک مومن کا آلہ عقل ہے. ہر چیز کی سواری ہوتی ہے اور انسان کی سواری عقل ہے. ہر چیز کا ایک ستون سہارا ہوتا ہے اور دین کا ستون عقل ہے. ہر قوم کے ایک انتہا ہے اور بندوں کی انتہا عقل ہے. ہر قوم کا ایک داعی بلانے والا ہے اور عبادت گزار لوگوں کی داعی عقل ہے. تاجر کی پونجی ہوتی ہے اور مجتہدین کی پونجی عقل ہے. ہر گھر والوں کا ایک منتظم ہوتا ہے, صدیقین کے گھروں کا منتظم عقل ہے. ہر غیر آباد جگہ کو آباد کیا جاتا ہے, آخرت کی آبادی عقل ہے. اسی طرح آگے فرمایا ہر شخص کا کوئی خلف ہوتا ہے جس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اس کا ذکر ہوتا ہے, اور صدیقین جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں جس کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں, جس کے ذریعے ان کا ذکر ہوتا ہے. ہر سفر کے لیے ہر خیمہ ہوتا ہے, مومنوں کا خیمہ عقل ہے. اس روایت کو, اس بات کو میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا. اس روایت کو احیاء العلوم جلد اول جو ترجمہ کیا ہوا ہے, جلد اول صفحہ نمبر 229 پر یہ نقل ہے. ایک اور روایت احیاء العلوم کی بیان کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کچھ فرمایا, اس سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ نے فرمایا ابو درداء اپنی عقل سمجھداری میں اضافہ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ مقرب بن جائے گا. انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ قربان ہو, میں ایسا کس طرح کر سکتا ہوں, عقل کس طرح بڑھا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے بچ. عقل بڑھانے کا نسخہ بیان ہو رہا ہے. اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچ اور اس کے فرائض کو ادا کر عقل مند ہو جائے گا. اچھے اعمال کو اختیار کر, دنیا میں تیری بلندی اور عزت میں اضافہ ہوگا اور قیامت کے دن تجھے اپنے رب کا قرب اور عزت حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, فرائض کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, اسی طرح نوافل کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام اعظم کی سیرت کا جتنا ہو سکے مطالعہ کریں. اشکوں کی برسات یہ امیر اہل سنت کا امام اعظم کی سیرت پر رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کرے. امام اعظم کی اشک باری, آپ کا تفکر انشاءاللہ عز و جل امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کریں گے. میں ایک حکایت آپ کی بیان کر دیتا ہوں, دل بہت کر رہا ہے کہ اس حکایت کو امام اعظم کی بیان کیا جائے تاکہ نیکی کی دعوت کا جذبہ اور گناہ مٹانے کے حوالے سے جو آپ کا جو ایک احساس تھا یہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. یعنی آپ اگرچہ تدریس, فقہ, تجارت ان تمام چیزوں میں تھے, آپ کو امام اعظم کی سیرت کا اتنا اندازہ ہوگا. ایک گھریلو زندگی تھی آپ کی, ایک فیملی لائف تھی آپ کی, طرح آپ تجارت بھی کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے, اور ایک پورا ایک جدول تھا آپ کا تدریس کا, عبادت کا, پڑھنے کا, پڑھانے کا, صحبت کا, سارا کچھ تھا. ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت اور اصلاح امت کا جذبہ اس انداز کا بھی تھا کہ اسی حکایت و نصیحت میں یہ حکایت لکھی ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوئی برائی دیکھتے تو آپ کی نرمی سختی میں بدل جاتی, آنکھیں سرخ ہو کر چڑھ جاتی, رگیں پھول جاتی, اور جب بھی کوئی خلاف شرع کام دیکھتے تو اس کا قلع کما کر دیتے. ایک دن ایک شخص کے پاس کچھ آلات لہو لعیب دیکھے تو اسے لے لیے, اپنے وہ آلات اس سے لے لیے.
اس نے انجانے میں آپ کو زوردار ضرب لگائی، اس کے باوجود آپ نے ان آلات کو توڑ دیا اور گھر لوٹ آئے، اور اس شدت ضرب کی وجہ سے جو اس نے دی تھی 2 ماہ تک گھر میں تنہا رہے. یعنی آپ خود دیکھیے کہ کس قدر میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر ان کی کیفیت ہو جاتی تھی. یہ ایک ایسا علم نافع کا ایک یہ حصہ ہے کہ امت کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر بندہ بے ساختہ ان کی اصلاح کی طرف چل پڑے. یہ بہت اہم ایک میٹر ہے کہ ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، اب اسے امت تک پہنچانا، اس کے لیے ایک درد، ایک کوڑھن اور ایک کیفیت کا رب سے سوال ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کوڑھن، یہ کیفیت درد عطا کر دے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھیں تو اس وقت ہم بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہمیں قرآن و حدیث نے جس طرح نیکی کی دعوت دینے کا آداب بیان کی، اس دائرے میں رہ کر ہماری پوری کوشش ہو کہ کسی طور پر بھی اس برائی کو میں مٹانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور میرے حصے میں یہ ثواب جاری آ جائے، اور میرے حصے میں سارے حصے آ جائیں. اس کے لیے ہمیں ہمارے مدنی مرکز نے، ہماری دعوت اسلامی نے ہمیں مدنی قافلے عطا کیے ہیں. اس کے سفر کریں گے تو انشاءاللہ یہ جذبہ ملے گا. دیکھیں ہر چیز کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے. آپ جامعہ میں آئے تو آپ کو کچھ ملا ہے نا، یہ چیز گھر بیٹھے نہیں ملتی. درس نظامی کوئی اور کہیں انفرادی طور پر بھی کرے اس میں، اور جو جامعہ میں بیٹھ کر طلباء کے ساتھ کرے، اس میں فرق ہے نا. اس کو تو آپ سمجھیں گے، عمارت کا فرق ہے، ماحول کا فرق ہے، صحبت کا فرق ہے. اس تمام فرق کو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. اسی طرح ہر چیز کہیں نہ کہیں ملتی ہے. بزرگوں کے پاس تزکیہ نفس ملتا ہے، ہر چیز کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے. اسی طرح اصلاح امت کا جذبہ جس جگہ پر ملتا ہے، اس میں نمایاں جن جن جگہوں پر ملتا ہے، ان میں ایک نمایاں آسان اور بہترین جگہ مدنی قافلہ ہے. سفر کریں گے تو پتہ چلے گا. اسی طرح 12 ماہ کا سفر کریں گے تو اندازہ ہوگا، 30 دن کے قافلوں میں سفر کریں گے تو اندازہ ہوگا. جب ہم ان اسلامی بھائیوں کی طرف جائیں گے جنہیں دیکھ کر ہمارے اندر یہ ہوگا کہ انہیں اس بات کا اندازہ کیوں نہیں، یہ بات کیوں نہیں، بہت بیسک، بہت ہی بنیادی بات تھی، وہ اس کو نہیں پتا. نہ پوچھیں گے تو مسلمان، پوچھیں گے تو پتا چلتا ہاں مسلمان ہے. بعض اوقات افعال سے نہیں پتا چلتا. یہ حالت ہے ہماری، بہت بری حالت ہے، قوم کی بہت بری حالت ہے. اخلاقی پستی بیان کرنے جیسی نہیں ہے، اتنی اخلاقی پستی. حیا کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے، اور یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، حیا کا جنازہ جا رہا ہے، حیا کا جنازہ جا رہا ہے، حیا کا جنازہ جا رہا ہے. اب اس حیا کا جو جنازہ جا رہا ہے، آخر اس کی روک تھام کون کرے گا؟ بے حیائی کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اگر سارے طلبہ یہ سوچے کہ جناب پڑھنے کے بعد کریں گے، تو پڑھنے کے بعد کب تک کریں، کتنا کریں گے، اور پڑھائی کے بعد یہ کیفیت رہے گی، پڑھائی تک مہلت ملے گی، زندگی وفا کرے گی، یہ بھی کس نے دیکھا؟ کئیوں کو دوران طالب العلمی موت آئی جاتی ہے، 17-18 سال کی عمر ہے، 20 سال کی عمر ہے، موت آ جاتی ہے. کوشش یہ ہو کہ جتنا مجھ سے ہو سکے میں علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے یہ کرتا رہوں. اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت میں یہ ثواب پانے کے ذریعے ہیں. ثواب کا حریص ان چیزوں کو بہت آسانی سے سمجھ جائے گا. یہ ثواب کی حرص ہونی چاہیے کہ میں یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کروں، اور اپنے اندر اصلاح امت کا جذبہ، امت کی خیر خواہی کا جذبہ پانے کے لیے یہ سارے افعال، یہ مدنی انعام، یہ مدنی قافلے کے معاملات کو اپنے اوپر نافذ کروں. اجتماع میں آؤں، لے کر آؤں، قافلے میں سفر کروں اور سفر کرواؤں. اب جامعۃ المدینہ کے قافلے تو سفر کرتے ہیں، اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم بھی جدول کے مطابق سفر کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنے سفر کروائے؟ یہ ہر اسلام میں خود سے سوال کرے. کیا 4 افراد، 10 افراد، 12 افراد آپ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں؟ ان میں کئی ہیں جو مسجد کے امام ہیں، امام اعلان کر دے میں مدنی قافلے میں جا رہا ہوں، مقتدیوں کی صفیں بن جائیں گی. ہمارے امام صاحب قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ وابستگان ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں.
انہیں مدنی انعامات کے کارڈ دیجئے. تو ابھی سے کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اصلاح امت کا جذبے کا صدقہ نصیب فرمائے. اعلی حضرت امام اہل سنت کے اصلاح امت کے جذبے کا صدقہ نصیب فرمائے, اور ہمارے امیر اہل سنت کے اصلاح امت کا جو جذبہ آپ کو نصیب ہوا, اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. ہمیں مدنی قافلوں میں مدنی انعامات پر عمل کی توفیق نصیب کرے, مدنی کاموں میں رچ. یہ بھی مدنی کام ہی ہے, جامعۃ المدینہ کر ہی رہے نا. تو جب یہ مدنی کام کرے تو دیگر مدنی کام بھی کرنے چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں بری زندگی گزارنا نصیب کر دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.